بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کے نصاب کا پہلا سبق پاکستان کی نظریاتی اساس کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے نظریہ پاکستان کی بات کی کہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ نظریہ پاکستان آج ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں گے۔ شروع میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بہت سارے مسلمان لیڈران رہنما ہمارے جو ہیں اس بات کے حامی تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے 1857 میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے آزادی کی کوشش کی گئی مسلمانوں کو، لیکن ہندو ایک چونکہ مکار قوم ہے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور سارے کا سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، مسلمانوں کو ایک تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات جو ہیں معاشی حالات خاص طور پر ابتر سے ابتر ہوتے گئے۔ علامہ اقبال بھی شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے کہ چونکہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور ہندو زیادہ تعداد میں تھے، تو ہمارے لیڈران جن میں علامہ اقبال بھی شامل ہے وہ یہی چاہتے تھے کہ مل کے پوری طاقت کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا جائے اور انگریزوں کو یہاں سے برصغیر کے نکال بار کیا جائے اور آزادی حاصل کی جائے۔ لیکن ہندو ایک مکار قوم ہے اور تنگ نظر بھی ہے۔ تنگ نظری سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں کو برداشت کرتے ہیں، باقی کوئی بھی مذہب ہے، مسلمان تو کجا، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، ایون کہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہندو جو ہے اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جی کہ ان کی تنگ نظری کو مسلمان رہنماؤں نے محسوس کر لیا اور علامہ اقبال نے بھی محسوس کر لیا کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا، بر صغیر میں اکٹھے رہنا ناممکن سی بات ہے۔ اسی بات کے پیش نظر بہت سارے مسلمان رہنماؤں نے علیحدگی کی بات کی، لیکن جب ہم تحریک پاکستان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں ملتا تو ہے کہ کچھ اور لیڈر ہیں، جیسے جمال الدین افغانی کا نام آتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے، عبدالرحیم شرر کا نام آتا ہے کہ کچھ انہوں نے یہ بات تو کی ہے کہ مسلمانوں کو الگ وطن چاہیے، لیکن وہ باقاعدہ ہمیں ایسے نہیں ملتا جیسے علامہ اقبال نے تصور دیا۔ اس لیے آپ کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والا جس نے پاکستان کا سب سے پہلے خواب دیکھا۔ 30 دسمبر 1930 کو الہ آباد جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا جس کی صدارت علامہ اقبال کر رہے تھے۔ اس جلسے میں آپ نے اپنے صدارتی تقریر میں ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی۔ اس خطبے میں سب سے پہلے باقاعدہ جو ہے مطالبہ الگ وطن کا کیا گیا۔ بچوں، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس کے الفاظ جو آپ کی کتاب میں دیے ہوئے ہیں وہ میں بھی دہراؤں گا، لیکن آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا۔ علامہ اقبال نے اس خطبے میں فرمایا کہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنی ایک الگ ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی ایک مرکزیت قائم ہو تو پھر انہیں ایک ریاست لازمی چاہیے ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں یہ چاہتا ہوں جی، یہ میں مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان جہاں جہاں اکثریت میں ہیں انہیں الگ کر دیا جائے، اور میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اسلام کی فلاح و بہبود ہو۔ یہاں پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال بھی یہ چاہتے تھے کہ ایسا وطن چاہیے جہاں ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ تھا جو 1930 میں کیا گیا، اور اسی بیس پہ شاید پاکستان بنا۔ کیوں بچوں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جو رہنما ہوتا ہے، جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس قوم کو ایسے کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے 1930 میں ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی ترقی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر لازمی مسلمانوں کو کرنا پڑے گا کہ وہ اپنا الگ وطن حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے، اسی بنیاد پہ تحریک پاکستان میں ایک نئی روح پھونک دی گئی، لوگ نئے جذبے سے کام کرنے لگ گئے، لوگ نئے طریقے سے کام کرنے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ
یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ مسلمانوں کو آخر ایک وطن چاہیے۔ ایک اور جگہ پہ بھی علامہ اقبال نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ علامہ اقبال نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، انہیں ہندوستانی قوم کہنا غلط ہے، انہیں مسلمان قوم کہنا صحیح ہے۔ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اس کی آگے پھر وجہ بھی بتا دی کہ ان کا نہ تو رہن سہن اکٹھا ہے، نہ تہوار اکٹھے، نہ زبان ایک جیسی، نہ کھانے پینے کا طریقہ صحیح ایک جیسا، نہ عبادت کرنے کا طریقہ ایک جیسا۔ پھر یہ کیسے ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کا طریقہ کار الگ ہے، ہندوؤں کا طریقہ کار الگ ہے۔ یہی بات ہے کہ علامہ اقبال کے ان ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو نہ صرف تقویت ملتی ہے بلکہ ہم سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نظریہ پاکستان کے کتنے بڑے حامی تھے، وہ کیا چاہتے تھے۔ یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان بننے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کے جو قریبی ساتھی جنہیں آپ مسلم لیگ میں لائے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ خواب ان کا یہ پورا کیا۔ اگر شاید والی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ شاید علامہ اقبال یہ خواب نہ دیکھتے تو شاید اس کی تعبیر ہمیں نہ ملتی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، وہ ہوا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بغیر لڑائی، بغیر جنگ کیے، بغیر کسی ایسی بات کے تحریکیں بچوں ہمیشہ جو تیرے آزادی کی تحریکیں ہیں یہ بہت ساری قربانیاں مانگتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں لڑی۔ ڈائلاگ کے ذریعے قائد اعظم نے یہ ملک حاصل کیا اور علامہ اقبال کے اس خواب کو صحیح تعبیر بخشی، اور آج آپ الحمدللہ میں اور آپ ایک آزاد وطن میں زندہ ہیں۔ ہمیں کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور آزادی بچوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی نعمت سرفراز کرے، اور خاص طور پہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو بھی آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔